بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیث علیہ السلام۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیث علیہ السلام بزرگوار فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے، اور حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح علیہ السلام میں رکھ لینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معارج النبوت میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے حسین اور محجبین تھے، اور تمام ظاہری و باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب کی طرح درخشاں تھا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، یکے بعد دیگرے اسی عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامے کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حسن و خوبی و صورت حضرت شیث علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا، اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی وصف ہمیشہ سنتے رہتے، اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے۔ اس لیے دنیاوی لذتیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر دی، اکثر اوقات ورد وظائف و طاعات میں مشغول رہتے۔ نفس کی ریافتیں اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کو مد نظر رہتا، اور شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے۔ ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے راہ و راست پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی مندرجہ ذیل نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مسکینوں کو امداد دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھی آپ کی نصیحتیں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو دنیا سے گزر گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ۔ ادریس علیہ السلام کو خنو بھی کہتے ہیں۔ خنو یا ادریس بن یارو یا پیرو بن مہلائیل بن قینیان بن انوش بن شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ آپ کا قصہ سورہ انبیاء اور سورہ مریم میں ارشاد ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو نبوت سے سرفرازہ۔ تب انہوں نے شریر
اور مفسدوں کو راہ راست راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور حضرت آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کی شریعت کے مخالف رہے، مگر ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے تابعداروں کو بھی ہجرت کی تلقین کی۔ یہ بابل میں رہتے تھے۔ بابل دجلہ اور فرات کے نہروں سے سرسبز اور شاداب تھا۔ بابل عراق کا مشہور شہر تھا جو فنا ہو گیا ہے۔ لوگوں کا جی نہ چاہتا تھا کہ اس بہترین علاقے کو چھوڑ کر جائے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں تکلیف اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اس کا نعم البدل ضرور عطا فرمائے گا۔ تم ہمت کرو، خدا کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ۔ جب مسلمان اس بات پر راضی ہو گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام مع ان مسلمانوں کے مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رود نیل کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہو گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بابلیوں، تمہارے بابل کی طرح شاداب مقام ہے، کوئی بہترین جگہ نیل کے کنارے منتخب کر کے ٹھہر جاؤ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مصر میں بھی خدا کے احکام جاری کرنے شروع کر دیے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ہر قسم کی زبان بھی جانتے تھے اور لوگ بھی مختلف زبانوں والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہر جماعت کو ان کی زبان میں تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے علاوہ سیاست اور شہری زندگی کے طریقے تعلیم فرمائے اور ہر فرقے سے طلباء جمع کیے اور ان کو سیاست اور ان کے اصول و قواعد بھی سکھائے۔ جب یہ طلباء کامل ماہر بن کر اپنے اپنے قبائل کی طرف لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی، جن کو مدنی اصولوں پر بسایا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، اور ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی تھی، جس میں علم حکمت جیسے علوم بھی شامل ہے، اور مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین و قواعد مقرر فرمائے۔ تمام ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں ایک حاکم مقرر کیا، جو اسی حصے کی سیاست ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا۔ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا جس کی تعلیم وحی الہی کے ذریعے سے میں نے تم کو دی ہے۔ خلاصہ تعلیم: خدا کی ہستی اور اس کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کی عذاب سے خلاصی کے لیے اعمال صالحہ کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر عبادت الہی ادا کرنا، ایام بیض کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت سے رہنا، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم کا یہ لبا تھا۔ نبوت کی بشارت: ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا تھا کہ میری طرح اس عالم دینی و دنیاوی کی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے، مستجاب الدعوات ہوں گے،
حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ یہ تھا: رنگ مبارک گندم گو، قد قامت پورا اور سر پر بال کم تھے، خوبصورت چوڑے مونڈے اور مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگین چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ نظر، نیچی، انتہائی فکر خوض کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک باتیں کرتے وقت شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کی عادت تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بہت سے پند و نصائح اور آداب و اخلاق کے جملے مشہور ہیں جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل ہے اور رموز و اسرار بھی ہے، اور فرمایا: خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے، اور نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ اور نہ اللہ تعالیٰ کے نام کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسموں کے لیے آمادہ کرو، کیونکہ پھر تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے، اور ذلیل پیشوں کو نہ اختیار کرو، شریعت کے پابند بادشاہوں کی اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں زبان کو تھر رکھو، اور دوسروں کی عیش و خوشی پر حسد نہ کرو۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بندگان خدا کو پہلے سے طوفان نوح کی اطلاع دے کر ڈرایا اور فرمایا: ایک آسمانی آفت آنے والی ہے جو زمین کو آگ اور پانی میں لپیٹ رہی ہے۔ یہ واقعات مختصر طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 42 سال تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ نوح بن لامک، یامک بن مسو، شاہ بن انوح ناح ہے اور ادریس لقب ہے۔ بوجہ کثرت در سے صفت آسمانی کے وہ صدیق نبی تھے، بہت سے برگزیدہ، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو بلند مرتبے پر فائز کیا۔ وہ رفعت منزلت مراد لیتے ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت آیا ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کو بلند مکان میں اٹھایا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے بعض کے نزدیک زندہ آسمان پر بلایا اور جنت میں داخل کیا، اور بعض کے نزدیک صرف آسمان پر بلایا اور وہ زندہ آسمان پر ہے۔ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے اترے تھے اور بہت علوم اور صنعتیں ان کے ہاتھوں ایجاد ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں۔ قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا انہوں نے ایجاد کیا۔ ان سے پہلے عموماً جانوروں کی کھال لباس میں استعمال کرتے تھے، اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے اور اس اسلحے کی ایجاد بھی آپ نے شروع کی تھی، اور آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے پیارے دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو انشاءاللہ عنقریب نشر کیا جائے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔